اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست علیکم بوکیل لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون 6 آیات تلاوت کی ہیں سورہ انعام 7ویں سپارے کی. ربط وہی ہے جو پچھلا تھا، یعنی مضمون وہی چل رہا ہے ابھی. ٹھیک ہے. قل هو القادر، تم فرماؤ وہ قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے. یہ نہ سمجھو کہ وہ اس نے مہلت دی ہے تو تمہارا کوئی کام اچھا ہے نعوذ باللہ یا وہ عذاب بھیج نہیں سکتا، کوئی اس کے اندر اس کے پاس کوئی مجبوری ہے. نہیں، قادر ہے. اوپر سے عذاب تمہیں کہاں سے بھیجے؟ فوقا، اوپر سے بھی بھیج سکتا ہے، یا تحتا، من کی وجہ سے تحتی ہے یہ، تو یا تمہارے نیچے سے بھیج دے. ٹھیک ہے. من فوقکم او من تحت ارجلکم، پاؤں کے نیچے سے. رجل کہتے ہیں پاؤں کو، رجل کہتے ہیں پاؤں کو. اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے تلے، پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں بھڑا دے مختلف گروہ کر کے، یعنی تم کو آپس میں لڑا دے، تمہارے آپس میں فتنہ پروری شروع ہو جائے. کن کن شکلوں میں وہ بھی ہم بعد میں پڑھیں گے. ایک دوسرے کی سختی چکھائے، بأسا بعد، ایک دوسرے کو، بعدکم بأسا بعد، ایک دوسرے کی سختی ایک دوسرے کی طرف سے تمہارے اوپر مار پٹائی کٹائی ہوتی رہے. دیکھو ہم کیوں کر طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں کہ کہیں ان کو سمجھ ہو، کہیں وہ لوگ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں، کہیں ان کو کوئی فقیہ آ جائے، کوئی ان کو اندر فقاہت پیدا ہو جائے. اور اسے جھٹلایا تمہاری قوم نے، اور یہی حق ہے. وہو الحق، تم فرماؤ میں تم پر کچھ کروڑا کا مطلب کیا ہے؟ یہاں انہوں نے وکیل کا ترجمہ کروڑا کیا ہے. کروڑا پتہ نہیں کون سی زبان ہے. بہرحال تو بے وکیل، میں تمہارا کوئی وکیل نہیں ہوں. ٹھیک ہے. جیسے ہے یہاں پہ دنیا میں کیا قاعدہ اور قانون ہے، یہ ہے کہ ایک شخص الزام لگاتا ہے دوسرے پر الزام، ایک مظلوم ہے اور ایک ظالم ہے. ظاہر ہے یا تو الزام لگایا گیا ہے اور یا تو وہ لگانے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے. ایک مجرم ہے یا مجرم نہیں ہے. دونوں صورتیں مطلب ایک سچی ہوں گی، دونوں صحیح نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. دونوں صورتیں درست نہیں ہوں گی، ایک اس میں سے ضرور کہیں نہ کہیں خائن ہوگا. تو اب جو ہے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ دونوں کا وکیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مجرم کی بھی دفاع کر رہا ہوتا ہے، اور جو ظالم ہے جو اس کا تو ہے وکیل، اور جس نے الزام لگایا ہے، جس نے جو ہے جس کا نقصان ہوا ہے، اس کی طرف سے بھی وکیل ہوتا ہے. یعنی دونوں طرف سے وکیل ہوتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے فرما دیا آپ بتا دیجیے میں تمہارا کوئی وکیل نہیں ہوں. ٹھیک ہے. جو مجرم ہیں، جو جرم کر رہے ہیں، وہ اپنے ذمہ دار خود ہیں. اس کے ذمہ دار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں ہیں، اور آپ کے جو نائبین ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، ان کا کام بھی دین کی بات کو پہنچا دینا ہے. وکیل نہیں بنیں گے کہ ہاں تم نے کام نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، تمہاری طرف سے کوئی وکالت کرے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. لکل نبأ مستقر، نبا خبر، مستقر
ایک کہتے ہیں نا، آپ اردو میں بولتے ہیں قرار گاہ، وقت مقرر، ٹھیک ہے. لکل، ہر ایک کے لیے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، ہر خبر کی ایک کیا کہتے ہیں ایک وقت مقرر ہے، ٹھیک ہے. وہ جب وہ وقت آئے گا تو پھر وہ خبر تمہیں معلوم ہوگی. اور ان قریب جان جاؤ گے. اور اے سننے والے، جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں پڑھتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے. تو ان سے منہ پھیر لے کا مطلب یعنی آپ پھر ان سے کیا کیجیے، اعراض کیجیے، ان کی محفل سے ہٹ جائیے. جہاں دیکھیے کہ قرآن و سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، لطیفے بنائے جا رہے ہیں، لطیفے سنائے جا رہے ہیں، تو ایسی محفل اور ایسی مجلس میں آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. جب تک کہ وہ لوگ یعنی جو لوگ دین کا مذاق بنا رہے ہیں اور بات میں نہ پڑیں، یعنی کوئی اور بات اپنی یعنی جب تک ان کا موضوع بدل نہ جائے، جب تک کہ وہ یعنی جو دین کی باتوں میں مذاق کر رہے ہیں، جب تک کہ اس ٹاپک کو چینج نہ کر دیں، جب تک کہ ان کے پاس نہ بیٹھنے، ٹھیک ہے. ان کی محفل میں، ان کے مجلس میں بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جو کہیں تجھے شیطان بھلا دے، یعنی کبھی ایسا بھی ہو غفلت اگر آ جائے ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں جو دین اسلام کا کسی نہ کسی طریقے سے مذاق اڑا رہے ہیں، یا صحابہ کرام کا نعوذ باللہ استغفر اللہ مذاق بنا رہے ہیں، تو اگر ذہن سے نکل جائے، شیطان بھلا دے، بھلاوا ڈال دے، غفلت آ جائے، تو کیا کریں؟ جیسے ہی یاد آنے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ. یعنی یاد آنے کے بعد کیا ہے؟ ظالموں کے پاس نہ بیٹھو. یہاں بیٹھ ہے لیکن نہ بیٹھو. ظالمین مال قوم ظالمین، ظالموں کے ساتھ آپ نے نہیں رہنا، ٹھیک ہے. اور پرہیزگاروں کو، متقیوں کو، متقی آپ پرہیزگار کا ترجمہ اگر کریں، جہاں پہ تقوی ہی ہے تو تقوی ترجمہ کر دیں. اور متقیوں پر ان کے حساب سے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو کر رہے ہیں ظاہر ہے تو وہ کر رہے ہیں، تو اس کے جواب دہ وہ ہیں. تو کیونکہ ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہیں نا، ہم ان کے کسی معاملے میں ہاں میں ہاں تو نہیں ملا رہے. اس لیے ہاں نصیحت دینا مطلب ان کو نصیحت کرنا ہے، ولیکن اور ہاں لیکن، یا البتہ ذکرہ قرآن مجید ہے، حدیث شریف ہے، اس سے ان کو کیا کرنا ہے؟ نصیحت کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے. یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ نصیحت ہے. ہاں نصیحت کرنا ہے، یہاں پہ نصیحت دینا لکھا ہوا ہے. نصیحت دینا شاید وہ باز آئیں، لعل، شاید اس امید پر کہ وہ متقی ہو جائیں، ٹھیک ہے، وہ بھی بچنے لگیں ان کاموں سے. اس لیے اگر 100 لوگوں کی محفل ہے، آپ موقع ملے تو ان کو آپ واض و نصیحت کر کے قرآن و حدیث سنا کر سمجھانے کی کوشش کیجئے. ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک بندہ ایسا ہو سلیم الفطرت، سلیم القلب، کہ جو آپ کی بات سن کر کیا ہو، وہ نیک بن جائے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ بات ہے کہ ان کے ساتھ ان کے جو معاملات ہیں اس میں تو شریک نہ ہوئیے، لیکن ہاں واض و نصیحت کرنا، ان کے لیے خیر خواہی کی بات کرنا، دین اسلام کی تبلیغ کرنا، دین اور اسلام اور قرآن و سنت ان تک پہنچانا، اس کو نہ چھوڑیے. اب آئیے دیکھیے آیت کے اس حصے پہ غور کیجئے جو آیت نمبر 64 ہے سورہ انعام کی. اور تمام تقریباً آپ دیکھیں آیات کے توحید کی ہی دلائل پیش کر رہی ہیں. اللہ تمہیں نجات دیتا ہے. پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ جب تم ظلمات میں پھنس جاتے ہو، آیت نمبر 63 میں ایک سوال ہوا تھا. 63 میں سوال کیا تھا؟ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا. یہ سوال ہوا تھا کہ تم ہی بتا دو کہ وہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے جنگل اور دریا کی آفتوں سے. بتاؤ کون نجات دیتا ہے؟ کون نجات دیتا ہے؟ یہ تو کفار مکہ کو بھی پتا تھا. جب ان سے سوال ہوتا تھا تو جواب دیتے تھے اللہ. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا ہے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دلوایا ہے. کیا جواب دلوایا؟ دیکھیے، قل اللہ، تم فرماؤ اللہ تمہیں نجات دیتا ہے. آپ خود ان کو بتا دیجئے، ان کے ذہن میں یہ بات پختہ کر دیجئے. اب آپ دیکھ لیجئے، یہ احمد رضا ہی ہیں جن کے آپ اشعار پڑھیں تو شرک سے بھرپور ہیں. اب ایک ہی میں آپ کو شعر سنا دوں. کہتے ہیں کہ ہم مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اب آپ بتائیے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. اگر تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی دنیا میں حیات کے وقت آپ تھے اس وقت کی بات ہے تو بات تو ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہے آپ جو چیز چاہیں مانگیں کہ یا رسول اللہ یہ دے دیجئے، وہ دے دیجئے، اور ہمارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجئے. یہ سب تو ٹھیک ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. لیکن بعد از دنیا سے تشریف لے جانے کے کیا مانگیں گے؟
پھر تو حکم نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر قرآن کی آیات آپ پورا قرآن پڑھ ڈالیے، لیکن کہیں پر آپ ایک آیت کا ایک ٹکڑے کے حصے میں بھی آپ یہ بات نہیں دکھا سکتے کہ کہیں کوئی ایکسیپشن ہے، کہیں استثنائی سے کوئی صورت ہے، کوئی کسی کو کوئی استثناء حاصل ہے، کوئی مستثنیٰ ہے، اس سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے کہ ہاں کسی سے مانگا جا سکتا ہے اللہ کے علاوہ بھی۔ آپ کہیں بھی قرآن میں دیکھ لیں، کسی بھی اشارے سے آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ ہاں کہیں اور بھی چلے جائیں، کوئی اور بھی نجات دے دے گا، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی نجات دینے والا ہے، نہیں ہے۔ یہاں پر بالکل دو ٹوک انداز میں واضح، کیونکہ قرآن کیا ہے، بین ہے، دو ٹوک انداز میں قرآن بیان کر رہا ہے، اللہ تمہیں نجات دیتا ہے۔ پہلے سوال ہوا کہ بتاؤ قل من ینجیکم، کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے ہر طرح کی آفتوں سے، مصیبتوں سے، کون نجات دیتا ہے؟ پھر خود جواب دلوایا، حالانکہ کفار مکہ جواب دیتے تھے کہ بارش کون برساتا ہے، وہ کہتے اللہ، زمین کس نے بنائی، کہتے اللہ، آسمان کس نے بنائے، کہتے اللہ، فوراً یہ سب جواب دیتے تھے۔ قرآن میں بے شمار مقامات پر آپ کو یہ سب مضمون ملے گا، لیکن آپ دیکھیں یہاں خود اللہ نے جواب دلایا۔ کوئی استثناء آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کہیں کسی کو نظر آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے۔ کوئی ایکسیپشن ہے کسی کو؟ کوئی کیس ایسا ہے جو ایکسیپشنل ہو؟ نہیں ہے۔ تو پھر کیوں جاتے ہیں قبروں سے مانگنے؟ پھر کیوں اس کی تعویلات دیتے ہیں؟ پھر کیوں اللہ کو صدقے دیتے ہیں کہ اللہ فلاں کا صدقہ، فلاں کا صدقہ؟ کیوں اللہ کو صدقے دیتے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ کسی کے صدقے کا محتاج ہے؟ اور اگر آپ سمجھتے ہو، اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے، اگر تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پریشان، یعنی اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یعنی اس پریشانی میں پریشان حال ہی چھوڑ دینا چاہتا ہے کسی بھی وجہ سے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں آزمائش کی وجہ سے۔ ایک یہ ہے کہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی یعنی تمہیں سزا کے طور پر، ایک یہ کہ اس لیے کہ تم زاری کرو، گریو زاری کرو، توبہ کرو، گڑ گڑاؤ، ایک یہ کہ تم جو ہے اللہ کی طرف واپس ہو جاؤ، لوٹ جاؤ، نیک بن جاؤ، اور ایک یہ کہ حدیث شریف میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے پسند فرماتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، تکلیف میں، مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں جو اللہ تعالیٰ تکالیف میں کسی بندے کو چھوڑ دیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی تکلیف میں رکھنا چاہتے ہیں، آزمائش میں رکھنا چاہتے ہیں؟ کوئی اور بندہ ہے، کوئی قبر والا ہے، کوئی قبر سے اوپر والا ہے، قبر میں نہیں گیا ابھی آپ کا پیر، ابھی آپ کا پیر زندہ ہے دوسرے شہر میں، اس کو پکارو، آپ کی تکلیف کو دور کر دے گا؟ کوئی ہے ایسا؟ اگر ایسا ہو تو آپ بتائیں، پیر صاحب اپنی بھی تکلیفیں دور کر لیں۔ پیر صاحب کے لیے تو خود دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پیر کو صحت دے دے۔ پیر کا تو خود آپریشن ہوتا ہے، اپنا آپریشن نہیں دور کر سکتے۔ پیر صاحب تو خود بے ہوش ہو جاتے ہیں، پیر صاحب تو خود کھانا کھاتے ہیں بھر بھر کے، ٹھیک ہے، پیر صاحب کو تو خود شوگر ہو جاتی ہے، پیر صاحب کو تو خود بلڈ پریشر ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کتنے مرض پیر صاحب کو لاحق ہوتے ہیں، کتنے سارے پیر ایسے ہوتے ہیں جن کے بچے ہی نہیں ہوتے۔ تو آپ بتائیں جو پیر خود جو ہے وہ محتاج ہے، وہ پیر آپ کو کیسے جو ہے آپ بتائیں کہ آسانیوں میں کر دے گا، جب اللہ اگر آسانیاں نہ دینا چاہے تو؟ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں پیر صاحب کر دیتے ہیں یا قبر والے کر دیتے ہیں، ان کا صدقہ دے دو، اللہ اس قبر والے کے صدقے میرا کام بنا دے، تو اب آپ پھر نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ مہربان تو پھر وہ قبر والا ہو گیا، کہ اللہ تعالیٰ تو پریشانی نہیں دور کر رہے ہیں اور یہ قبر والے نے پریشانی دور کر دی۔ اللہ تو بچہ نہیں دے رہے تھے لیکن قبر والے نے بچہ دے دیا۔ اب آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اللہ نے اپنا نام کیا بتایا؟ ارحم الراحمین، وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا، اس سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا ہو نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، ہر فرض نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اگر اللہ تعالیٰ دے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اور اللہ کے دربار میں نہ کسی مالدار کی نہ کسی وجاہت والے کی کوئی وقت کوئی وہ کام نہیں آئے گی۔ یہ نہ سمجھو کہ جس کو تم نے سمجھ لیا بہت عزت دار بنا دیا تو اللہ کی بارگاہ میں نہیں، اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش سب سے پہلے چلے گی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ وہ اس دن قیامت کے دن نفسی نفسی پکاریں گے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو پھر سوچنے کی باتیں ہیں، یہ آیات غور و فکر کی دعوت دے رہی ہیں، لیکن بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں پر بہت اس طرح کی خرافات آپ کو نظر آئیں گی۔ بس کیا کرنا ہے، آپ نے اپنا کام کرنا ہے اور اپنا راستہ بنانا ہے، اور لوگوں سے کم سے کم ملنا جلنا رکھنا ہے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نجات دے دیتے ہیں بندوں کو،
جس مشکل میں بھی ہو، ٹھیک ہے. ہوائی جہاز تھا، ڈس بیلنس ہو رہا تھا، اب گرا کہ جب گرا لیکن اللہ نے بچا دیا. کشتی تھی ڈوب رہی تھی لیکن اللہ نے بچا دیا. اسی طریقے سے جنگل میں تھا، پھنس گیا تھا، اللہ نے بچا دیا. بیماری سے اللہ نے صحت عطا کر دی. بہت سارے مسائل اور مصائب کے اللہ تعالیٰ نے کام بنا دیا. تو بے چینی کو اللہ تعالیٰ نے چین سے بدل دیا. تو پھر تم کیا کرتے ہو؟ تم پھر شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہو. جیسے اس مشکل سے نکل آتے ہو کہتے ہو فلاں کی وجہ سے ہو گیا، فلاں پیر صاحب کا کرم تھا، پیر صاحب کی دعا تھی، فلاں کی تھی، ٹھیک ہو گئے تو کہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے. اللہ کی طرف نسبت نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے. فلاں گیا تھا تو کام بن گیا. بھائی فلاں گیا تھا وہ اللہ نے وسیلہ بنایا تھا کہ کسی کی وجہ سے کام بنا. شریک نہ ٹھہراؤ، سب تعریف اللہ کے لیے کہو، سب تعریف اللہ کے لیے ہے. لیکن عموماً انسان کی عادت یہ ہوتی ہے کام بن جاتا ہے تو وہ اس کی نسبت لوگوں کی طرف کرنا شروع کر دیتا ہے، فوراً تم شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہو. پھر آگے دیکھیے اللہ نے فرمایا قل هو القادر. اب یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے احکام سے کیا کرنا ہے؟ بغاوت کرنا. جیسے آج کل ہو رہا ہے نا، آج کل نافرمانی نہیں ہو رہی ہے کہ آپ صرف نافرمانی کہہ کے نکل جائیں کہ ہاں بھائی نافرمانی ہے، گناہ ہے. گناہ کی حد تک نہیں رہ گئی، بات ہو گئی ہے آگے بڑھ کر سرکشی کی. یہاں تو اللہ تعالیٰ سے یعنی مقابلہ کیا جا رہا ہے. نعوذ باللہ. آپ دیکھ لیں حالات، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، آپ دیکھ لیں بالکل ایسی بے راہ روی ایسی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہا ہے انسان. تو آپ ہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے احکام سے بغاوت کر کے کیا انسان امن اور عافیت کی زندگی بسر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. جیسے آج آپ دیکھ لیں سب کچھ سہولتیں ہیں لیکن کوئی بھی عافیت میں نہیں ہے الا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ کبھی اوپر سے عذاب بھیجیں گے. اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر. تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ وہ عذاب اوپر سے بھیج دیں. ٹھیک ہے، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، تمہارے فوق سے اوپر سے بھیج دیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ اردو میں بولتے ہیں نا فوقیت، اس کو فوقیت حاصل ہے یعنی برتری حاصل ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ اوپر والا ہے اس طرح سے. تو اب اوپر سے کیا ہے؟ آپ کو کبھی بجلی کڑک رہی ہے نا، آپ دیکھتے ہیں بجلی کڑک رہی ہے، چمک رہی ہے، موسلا دھار بارشیں سیلاب کی صورت اختیار کر کے قیامت ڈھا رہی ہیں. اس کے علاوہ اولے کی بارش شروع ہو گئی، برف باری شروع ہو گئی، پھر طوفان، ایسا طوفان جس میں بجلی بھی ہو، گرج بھی ہو، چمک بھی ہو. اب یہ سب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اوپر سے عذاب آتے ہیں. پتھروں کی بارش بھی ہو سکتی ہے، پتھروں کے طوفان بھی آ سکتے ہیں، ہواؤں کے طوفان بھی آ سکتے ہیں. ریگستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو مٹی اڑتی ہے نا، اس مٹی کا بھی طوفان آ جاتا ہے اور ٹیلے کی صورت میں وہ مٹیاں مطلب مٹی جمع ہو جاتی ہے ایک جگہ، جس کو ہم ریت کہتے ہیں، یعنی ریتیلا طوفان. یعنی اس کو آپ دیکھیں تو ایسا یعنی ہوتا ہے کہ شکلیں نظر نہیں آتی. اب آپ ایک حدیث شریف دیکھ لیجئے، یہ بخاری شریف ہے کتاب التوحید، اور باب تو یہ ہے قولہ تعالی کل شیء ہالک الا وجہہ. یہ ہے سورہ قصص کی آیت، لیکن اس میں یہ آیت بیان ہوئی ہے قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، جو آیت میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں سورہ نام کی. تو یہ دیکھیے اس کے راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آئیے دیکھیے اس کا ترجمہ. تو بیان کرتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ کہہ دیجئے وہ قادر ہے اس پر کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب نازل کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تیرے چہرے کی پناہ مانگتا ہوں. کس کا چہرہ؟ اللہ کا. میں تیرے چہرے کی پناہ مانگتا ہوں. پھر آیت کا یہ الفاظ نازل ہوئے کہ یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب آ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا میں تیرے چہرے کی پناہ چاہتا ہوں. پھر یہ آیت نازل ہوئی یا تمہیں فرقہ بندی میں مبتلا کر دے، تمہیں گروہ کر دے اور آپس میں کیا کرے؟ ایک دوسرے کے ساتھ بھڑا دے، ایک دوسرے کے ساتھ تمہیں گتھم گتھا کر دے. تو فرمایا کہ یہ بھی عذاب کی قسم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آسان ہے بنسبت پہلے عذابوں کے. یعنی آپس کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پھر صلح ہو جاتی ہے، پوری قوم نہیں مٹ جاتی. تو یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے چہرے کی پناہ مانگی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے.
یہ حدیث 4628 پر بھی ہے اور 7406 پر بھی ہے۔ ایک حدیث شریف اور بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ ہمارا گزر مسجد بنی معاویہ کے پاس سے ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ ہم نے بھی آپ کے ساتھ مل کر نماز ادا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ سے طویل دعا فرمائی اور فرمایا سألت ربی ثلاثا سألتہ ان اللہ یہلک بالغرق۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یعنی دعا کی، فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی میری ساری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول کر لیا۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ میں نے دعا کی کہ میری ساری امت کو قحط میں مبتلا کر کے ہلاک نہ کیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو بھی شرف قبولیت سے نوازا۔ اور پھر تیسری آپ نے فرمایا کہ اور میں نے دعا کی کہ میری امت کو آپس میں اختلاف و انتشار میں مبتلا نہ کیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ اس موضوع پر اور بھی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں، لیکن ابھی کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ اب آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب اللہ کی طرف سے اگر کوئی عذاب آئے تو پناہ کس سے طلب کرنی؟ اللہ ہی سے طلب کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے دامن طلب میں پناہ ڈھونڈنی ہے اور اللہ ہی کو راضی کرنا ہے، اسی سے استغفار کرنا ہے، اسی سے معافی مانگنا ہے، اسی کے پاس رونا گڑ گڑانا ہے، اسی کو راضی کر کے اور اپنی قسمت کو بنانا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں تو اللہ نے فرمایا کہ وہی اللہ تو ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے، ٹھیک ہے، ہر طرح کی مصیبتوں سے جب تم پھنس جاتے ہو، گر جاتے ہو، تو وہی نجات تمہیں دیتا ہے، تو پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ تو دیکھو یہ نہ سمجھو تم کہ ابھی تم عذاب سے بچ گئے تو اب پھر تم بالکل سیف ہو گئے، ابھی تم اپنی سیفٹی کے تصور سے زیادہ تم پھولو نہیں، ایسا نہ ہو کہ تم آسمان توڑنے لگ جاؤ۔ تو یہاں پر تم کو بتایا گیا ہے کہ دیکھو، ان کو بتا دو، ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر عذاب بھیجے، یعنی تمہیں نجات دینے کے بعد دوبارہ تمہیں عذاب میں گرفتار کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ بھی تمہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح کے عذاب میں تمہیں گرفتار کر سکتے ہیں جس طرح کے عذاب سے تمہیں ابھی نجات ملی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم اترانے لگ جاؤ اور بس ڈینگے مارنے لگو، بڑبتیاں ہانکنے لگو، ایسا نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہیں۔ اور پھر یہ ساری جو مصیبتیں ہیں نا، زمینی و آسمانی، اس سے بڑھ کر آپ کے لیے بہت بڑی مشکل یہ کہ آپ کے گھر میں ہی آپ کو بے چین کر دیا جائے، تو تمہیں آسمانی عذاب میں مبتلا کیا جا سکتا ہے، اور زمینی عذاب بھی تو تم جانتے ہی ہو کہ ظالم حکمران تم پر مسلط ہو جائیں، اس کے علاوہ کیا ہے، زلزلہ آ جائے، قحط پڑ جائے، زمین میں دھنس جاؤ، تم دھنسا دے تم کو اللہ تعالیٰ، تو تم کیا کر سکتے ہو بتاؤ؟ زمین میں ایکسیڈنٹ ہو جائے تمہارا، کسی حادثے کا شکار ہو جاؤ، ڈاکو پیدا ہو جائیں، جب قطرے پیدا ہو جائیں، اور طرح طرح کے اللہ جانے کس کس طرح سے فریبی اغوا والے، اغوا برائے تاوان، آپ کے بچے بھی سیف نہ ہوں، آپ بھی سیف نہ ہوں، عورتیں لوگ اٹھا لے جائیں، کچھ بھی کریں، اس طرح کے عذاب زمین میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں، مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں بالکل، یہ اور بات ہے کہ توجہ نہیں دیتے۔ پھر اس کے علاوہ یہی نہیں، تمہاری بیوی ایسے تمہیں مل جائے کہ جو تمہیں کہتے ہیں نا کہ وہ دن میں تارے نظر آ جائیں، تمہیں شوہر ظالم مل جائے، بیوی ظالم مل جائے، تمہارے بہن بھائیوں میں آپس میں نفرتیں پیدا ہو جائیں، رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے باہم دست و گریبان ہو جائیں، بہت ساری یعنی مشکلات آفات ہیں جو دنیاوی ہیں۔ پھر فرقے میں بٹ جاؤ، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ پتنی فلانی ہے، یہ تو ڈھمکانی ہے، یہ چکڑالوی ہے، تو کتنے نقش بندی ہے، یہ جو ہے سہر وردی ہے، یہ جو ہے پتہ نہیں کون سا کس کی وردی ہے، تو پتہ نہیں کتنے پھر وردیوں میں بٹ جاؤ تم، تو پھر کیا کرو گے بتاؤ؟ پھر آپس میں جو 2 3 ملکوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، وہ لڑائیاں جھگڑے تو کیا آپ کہیں گے ان کو، جنگیں آپ کہیں ان کو، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا کیا بنتا ہے؟ اس کا بھی کبھی سوچا آپ نے کہ سب بھی عذاب کی صورتیں ہیں، سب عذاب کی صورتیں ہیں؟ اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم جو مانگتے ہیں فوراً مل جاتا ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تیسری دعا کے لیے آپ کو کہا گیا کہ آپ اس کا خیال چھوڑ دیجئے، یعنی اس دعا کو آپ کے لیے منع فرما دیا گیا، 2 دعائیں آپ کی مقبول ہوئیں، ایک دعا کے لیے روک دیا گیا آپ کو۔ اب بہت سے لوگ سمجھتے ہیں نہیں، ہماری ساری دعائیں ٹھیک ہے، دعائیں قبول ہوں گی،
لیکن جو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی اس کے حساب سے، آپ کی مرضی سے نہیں کہ آپ جو کہیں گے وہ ہوتا چلا جائے گا۔ زمین کا ایک عذاب یہ بھی ہے کہ آپ کے جو خادم ہیں، خدام ہیں، نوکر چاکر ہیں، یہ بھی آپ کے کیا ہیں، غلام ہیں، یہ سب آپ کے کیا ہوں، بددیانت ہو جائیں، خائن ہو جائیں، خیانت کریں، امانت دار نہ ہوں، آپ کے دشمن بھی بن سکتے ہیں، آپ کے گھر کی چیزیں چوری کر لے جائیں، آپ کے گھر میں ڈاکہ ڈلوا دیں، آپ کو مار دیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا، سنائی دیتا ہے، پتہ چلا کہ فلاں نوکر جو ہے اتنے سال پرانا تھا اور اپنے مالک کو مار کے لوٹ کے بھاگ گیا، ماسی آئی پتہ چلا سب لوٹ لاٹ کے بھاگ گئی، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سب بھی کیا ہے، ایک عذاب کی شکلیں ہیں، بے چینی کی شکلیں ہیں۔ تو بہرحال دو عذاب کی بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دے دی، وہ قبول ہو گئیں۔ یعنی نہ زمینی ایسا عذاب آئے گا زلزلہ کہ پوری قوم تباہ ہو جائے، ہاں چھوٹے چھوٹے خطوں پر ایسا ہوگا کہ تباہی پھیل جائے گی، اور ایسا سیلاب آئے گا کہ کافی نقصانات ہو جائیں گے، لیکن پورا علاقہ تباہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے زلزلہ وغیرہ بھی ہے، اسی طریقے سے سائیکلون وغیرہ بھی ہے۔ لیکن جو آپس کی لڑائی کے بارے میں فرمایا کہ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، اس کے بارے میں ذرا دیکھنا ہے، یعنی تم کو کیا کرے، مختلف گروہ بنا کر انہیں آپس میں گتھم گتھا کر دے۔ یہ لڑائی بھی خوفناک عذاب ہے، لیکن قدرے جو ہے کہنا چاہیے رعایت ہے اس میں، کیونکہ زلزلہ آ گیا تو اس میں تو کوئی رعایت نہیں ہے، اسی طریقے سے طوفان آ گیا اس میں تو کوئی رعایت نہیں ہے، اسی طریقے سے سیلاب آ گیا اس میں تو نہیں ہے، لیکن اگر آپس میں لڑائی جھگڑا ہے تو اس میں بہرحال صلح صفائی اور بھی معاملات ہو جاتے ہیں، بہتری ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کو قدر ہلکا سمجھا گیا۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، جیسے کہہ سکتے ہیں آپ خدا لفظ فارسی کا ہے لیکن بہرحال عربی میں کہیں استعمال نہیں ہوا ہے، لیکن پھر بھی بہرحال محاورے میں استعمال ہو جاتا ہے کہ جب انسان خدا فراموش ہوتا ہے تو خود فراموش بھی ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ شریعت اسلامیہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو مختلف طرح کی سزائیں ملتی ہیں، نہ پھر خشکی پر کہیں امن ہوتا ہے، نہ سمندروں کی بے کراں وسعتوں میں کہیں گوشۂ عافیت ہوتی ہے۔ آپ نظر دوڑائیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ زمین پر جگہ جگہ میزائل کے اڈے قائم ہیں، کہیں سے ایٹم بم چلانے کا ایک طریقہ کار بنایا گیا ہے۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ کبھی سوچا ہے کیا جنگلی جانوروں کو یا جنگلوں کو مارنے کے لیے ہے یا انسانوں کو؟ آپ سوچئے انسان کا کتنا بڑا دشمن ہے کہ ایٹم بم بس چلا کر دنیا کو کیا کہتا ہے کہ خاک میں ملا دو، ان کو زمین بوس کر دو۔ سوچو، طیارہ شکن میزائل، ریموٹ کنٹرول طیارے، ہائیڈروجن بم، نہ جانے آپ دیکھیں، غور کریں، جائزہ لیں تو کیا کیا مصیبتیں انسان نے انسان کی بربادی کے لیے جمع کر رکھی ہیں۔ سوچیں، مختلف ممالک مہلک اسلحے کی دوڑ میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے ملکی وسائل کو پانی کی طرح بہا رہے ہیں۔ کیوں؟ کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ کہیں پر توپیں ہیں کہ آگ اگل رہی ہیں، بلند پرواز طیارے راکٹ بم اور ایٹم بم برسا رہے ہیں، کبھی نیچے سے بارودی سرنگیں پھٹ رہی ہیں، آبدوز کشتیاں سمندر کی گہرائیوں سے ابھر کر بھاری بھرکم جہازوں کو اڑا رہی ہیں، کہیں زلزلے آباد شہروں کو کھنڈرات میں بدل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سخت تر عذاب یہ ہے کہ آپس میں انتشار اور بے اتفاقی کی وبا پھوٹ پڑتی ہے۔ ایک قوم کے فرزند، ایک ملت کے افراد مختلف ٹولیوں اور فرقوں میں بٹ جاتے ہیں۔ آپ نے غور کیا؟ کہیں آپ مذہب کی وجہ سے فساد برپا کیے ہوئے ہیں، ایک قوم بن کے رہنا ہی پسند نہیں کرتے، کہیں سیاست باعث انتشار، اپنوں کی عزت کو اپنے ہاتھوں خاک میں ملا دینا بڑا کارنامہ تصور کیا جا رہا ہے۔ اوروں کو رہنے دیجئے، اپنے گھر کا حال دیکھیے۔ جب سے ہم نے صراط مستقیم سے دوری اختیار کی، ہم کن بستیوں میں دھکیل دیے گئے، بالکل پستی سے پستی، ہماری بستیاں پستیاں بن گئیں، ٹھیک ہے، پستیوں میں چلے گئے، بستیاں پستیوں میں بدل گئیں۔ ایک الہ، ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب اور ایک کعبے پر، ایک قبلے پر ایمان رکھنے والے کس نفاق اور انتشار کا شکار ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے۔
بار بار دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. یہ آیات پڑھ کر ایسے نہ گزرو، دعا مانگو، رو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں بچائیں، ہر طرح کے عذاب سے بچائیں، ہر مصیبت سے بچائیں، ہمیں عافیت دیں. اللہ تعالیٰ آپ ہمیں عافیت دیں. کس بے دردی سے انسانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، کس بے دردی سے لوٹا جا رہا ہے، کس بے دردی سے بے عزت کیا جا رہا ہے. کبھی ذرا دیکھیں تو صحیح کہ دل خون کے آنسو روتے ہیں، آنکھیں کیا روئیں گی. کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں جا کر آپ کسی سے حق فیصلہ کروا لیں. روتے رہیں، آپ بلکتے رہیں، کوئی آپ کی خبر گیری خیر خواہی کرنے والا نظر نہیں آتا. ہماری سماجی زندگی، معاشی زندگی، معاشرتی اور خانگی زندگی ایک سب فساد کی زد میں ہیں، سب فساد کے نظر ہو چکے ہیں. میاں بیوی کے درمیان آپ دیکھیں، کبھی تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایک شوہر بھی اپنی بیوی کا قتل کرے یا بیوی اپنے شوہر کو قتل کر دے؟ سوچیں، اتنا محبت والا رشتہ لیکن کس طرح کی بے اعتمادی کا شکار ہے. سوچئے ذرا، غور کیجئے، سب کیا ہے؟ ہر طرف افراتفری، ہر طرف افراتفری، نہ گھر میں سکون، نہ آفس میں سکون، نہ تجار کو مارکیٹ میں سکون، کہیں پر کسی کو سکون نہیں ہے. ہر طرف افتراق، انتشار بڑھتا چلا جا رہا ہے. ماں باپ ہیں وہ اپنے عیش و عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، اولاد کی صحیح تربیت، اسلامی تربیت کرنے سے عاجز ہیں. اولاد کو کیا کر رہے ہیں؟ بے ادب چھوڑ دیا ان کے حال پہ، جو دل چاہے کرو. جوان ہو کے بچہ سب معاشرے میں نئی نئی خرافات کو فروغ دے رہے ہیں. والدین کو اپنا منصب یاد نہیں، اولاد کو اپنا نہیں یاد ہے، کسی کو نہیں. دل میں بھی نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ آنکھوں میں کوئی شرم و حیا رہ گئی. ہر طرف حق تلفی کا دور دورہ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چل رہا ہے. چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے، بڑوں میں پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے. جو قوم کے مالک تھی کبھی علوم و حکم کی، اب علم کا وہاں نام ہے نہ حکمت کا پتہ ہے. جو کچھ ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت. سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ جن خاردار جھاڑیوں سے تم نے چمن حیات کو برباد کیا ہے، اے نادان انسان، ذرا ان کانٹوں کی چبھن تم بھی محسوس کرو. اپنی بدکاریوں کی کچھ سزا تو چکھو. ہو سکتا ہے کہ تمہیں توبہ کی توفیق مل جائے، شاید تم نافرمانیوں سے باز آ جاؤ، شاید تم دوبارہ توبہ کر کے تائب ہو کر تم متقی بن جاؤ، شاید تم اللہ والے بن جاؤ. انظر کیف نصرف، صرف یصرف نصرف. ہم بیان کرتے ہیں پھیر پھیر کر، یعنی کس طرح سے نئے نئے انداز سے، نئے نئے اسلوب سے تمہیں ہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم بیان کرتے ہیں، تمہیں بتاتے ہیں اپنی آیتوں کو کس طرح سے، کس انداز سے، کس طریقے سے تمہیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں. یعنی ہم انہیں بیان کرتے ہیں واضح کرتے ہوئے، کھول کھول کر، صاف صاف انداز میں ذکر کر دیتے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ، وہ لوگ سمجھ جائیں، تم لوگ سمجھ جاؤ، تم لوگوں کو سمجھ آ جائے، ان لوگوں کو سمجھ آ جائے، جو موجود ہے ان کو سمجھ آ جائے، جو موجود نہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے. قرآن پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کے بیان کردہ دلائل و براہین پر غور کر لو، سمجھ آ جائے گی، سب کچھ صاف اور واضح ہو جائے گا تمہارے سامنے. انظر، ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح، ذرا توجہ تو دو. انظر، دیکھو تو صحیح. خبردار کرنے والے نے خبردار کر دیا. اب اگر تم غور نہیں کرتے، نہیں سمجھتے تو پھر تمہاری اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے. سمجھ کے لیے تمہارے لیے ساری باتیں صاف واضح ہیں، اور اسے جھٹلایا تمہاری قوم نے، اور یہی حق ہے. حق کو جھٹلا دیا قوم نے. قوم سے مراد کون لوگ ہیں؟ قوم سے مراد ظاہر ہے قوم جن کے درمیان، جن کے سامنے قرآن کا نزول ہوا، وہی مخاطب ہیں اس کے. تو آج آپ دیکھیں اکثریت نے اس کو جھٹلا دیا ہے. کسی نے اپنے الفاظ سے، زبان سے، کسی نے اپنے افعال سے، اعمال سے. اس کو دیکھ لیں، اس کو کیا کیا ہے، سائڈ پہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا ہے، حالانکہ سراسر یہ حق ہے، اس کے بعد اور کوئی حق نہیں ہے. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر نگران نہیں ہوں، میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، نہ میں تمہارا محافظ ہوں، اور نہ تم پر تعینات کیا گیا ہوں. میرا یہ کام نہیں ہے،
میرا یہ کام نہیں ہے کہ تمہارے جھٹلا دینے اور بدتمیزی کرنے پر خود عذاب نازل کر دوں. میرا کام تو صرف یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دوں اور نہ ماننے والوں کو اس کی سزا بتا دوں. اس کے بعد عذاب بھیجنا یا نہ بھیجنا اللہ کے اختیار میں ہے، اور اس سے بچنے کی فکر کرنا تمہارا کام ہے کہ تم بچنے کی فکر کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. عذاب کے لیے تیار ہو کہ عذاب آئے گا، بہا کے لے جائے گا، بہہ جاؤ گے. اور یہ بات بھی ہے کہ مجھے تم پر زبردستی جو ہے مسلط بھی نہیں کیا گیا کہ میں اس امر کا مکلف ہوں کہ میں تمہیں زبردستی ہدایت کے راستے پر لگا کر ہی چھوڑوں. اگر تم ہدایت پر نہیں آئے تو تمہارے بارے میں کچھ مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی. نہیں، میرا کام تو صرف دعوت و تبلیغ ہے. بس تمہاری مرضی ہے، چاہے تو مان لو، ایمان لے آؤ، اور چاہے تو اپنی مرضی پہ چلو، سرکشی اور بغاوت کرتے رہو، اسی پہ مر جاؤ. لکل نبأ مستقر، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے. تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ سب باتیں جو قرآن و حدیث میں ہیں وہ شاید ایسے ہی ہیں، ڈراوے کے لیے بتا دی گئی ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں، یہ عذاب ایسے ہی سنا دیا گیا ہے. تمہارا یہ خیال ہے، لیکن تمہارا یہ خیال غلط ہے. تم جب اسی وجہ سے تم اتنے نڈر ہو گئے ہو کہ مطالبہ کر رہے ہو کہ لے آؤ عذاب. لیکن یاد رکھو جب اس کا وقت آئے گا تو وہ بھی نازل ہو جائے گا. اس وقت تم جان لو گے جس چیز سے میں تمہیں بار بار ڈرا رہا تھا وہ کہاں تک سچی تھی. اس عذاب سے مراد کیا ہے؟ دنیاوی عذاب بھی ہے، اور مرنے کے وقت، مرنے کے بعد، اور قبر اور حشر اور قیامت، سب کچھ مراد ہے. سب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. جلدی نہ کرو، ٹھیک ہے؟ یہ جو تم سے بتایا جا رہا ہے قرآن و حدیث کے ذریعے سے، یہ ساری خبریں سچی ہیں. اس کو تم ایک وقت کے بعد ضرور جان لو گے، ٹھیک ہے؟ ہر وعدے کے لیے لکھا ہوا ایک وقت ہے، ٹھیک ہے؟ ہر وعدے کا ایک وقت ہے، اس وعدے سے پہلے آئے گا نہ بعد میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں فرماتے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، یہاں پر اس آیت میں خطاب بظاہر اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن مخاطب اس کا کون ہے؟ امت مسلمہ کا ہر فرد اس کا مخاطب ہے. ہر فرد سے یہ خطاب ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تاکیدی حکم ہے جسے قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے. پیچھے ہم سورہ نساء میں بھی یہ پڑھائے ہیں، آیت نمبر 140 میں یہ مضمون گزر چکا ہے. اس سے ہر وہ مجلس مراد ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، عملاً اس کا استخفاف کیا جا رہا ہو، دین اسلام کے حکموں کی بے قدری ناقدری کی جا رہی ہو، یا بیجا تعویلوں اور تحریفات سے آیات الہی کو توڑ مروڑ رہے ہوں، یا ان پر نکتہ چینی کر رہے ہوں اور الٹے سیدھے معنی پہنا کر ان کا مذاق اڑا رہے ہوں، تو اس مجلس سے اس وقت تک کنارہ کرو جب تک وہ دوسری باتوں میں مشغول نہ ہو جائیں. اور اگر شیطان کے بھلانے سے اس مجلس میں بیٹھ ہی جاؤ تو یاد آنے پر، جیسے ہی یاد آئے فوراً، یہ نہیں کہ یار اب تو بیٹھ گئے اب کیسے جائیں بیچ سے اٹھ کے، نہیں، یاد آنے پر ان ظالموں کی مجلس میں بیٹھے نہ رہو، چلو اٹھ کے فوراً اٹھ کر چلے جاؤ. اگر جان بوجھ کر پھر بھی بیٹھے رہے تو جان لو کہ پھر بھی تم بھی پھر کیا ہو، سخت گناہ اور عذاب الہی کے پھر بھی مستحق ہو سکتے ہو تم. اس لیے جلدی کرو، خیال کرو. اگر یہ بات شیطان تم کو بھلا دے تو پھر جو ہے کیا کرو، بھلا دے تو ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی یاد آئے فوراً اٹھ کر چلے جاؤ، فوراً اٹھ کر چلے جاؤ، دیر نہیں لگاؤ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث شریف ہے سنن ابن ماجہ کی، ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطا، کیا ہے؟ امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، بے شک میری امت کے جو یعنی خطا اور نسیان ہیں، میری امت سے خطا اور نسیان، اور جس پر انہیں مجبور کر دیا گیا ہو، جس پر کیا ہو، اکراہ ہوتا ہے نا، مجبوری، وما استکرہوا، اکراہ، مجبور کر دیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ معاف فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے معاف کر دیا ہے، اس کو نظر انداز کر دیا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کتنا بڑا احسان ہے کہ خطا اور نسیان، بھول چوک معاف ہے.
لیکن یہ یاد رہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، جان بوجھ کر بیٹھے ہیں۔ اللہ دل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ لوگوں کو تو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے۔ غور کیجئے کہ بروں کی صحبت بھی کتنی بری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بیٹھنے سے بھی منع کر دیا۔ تو ہم لوگ آپ سوچئے دن رات ایسے ہوئی کی صحبت میں ہیں، اس لیے کم سے کم لوگوں سے ملنا جلنا ہو۔ جس دور میں ہم لوگ ہیں ہر طرف خرافات ہے، ایک حمام میں سب ایک جیسے ہیں۔ آپ کسی کو نصیحت کریں گے تو کیا کریں گے؟ سب آپ دیکھیں کہ بالکل بے راہ روی کا شکار بھی ہو چکے ہیں تقریباً، اور ایک الٹی گنگا بہہ رہی ہے تقریباً۔ اور آپ دیکھیں تو کیا ہے کہ کوئی بھی طور طریقہ باقی نہیں رہ گیا، نہ سونے کا نہ جاگنے کا۔ آپ علمی باتیں کہاں سے کریں گے، کہاں سے سیکھیں گے؟ بالکل ایک عجیب و غریب چوپایوں والی زندگی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ پھر آگے بتایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ، فرمایا کہ جو متقی ہیں، جو متقی لوگ ہیں، ان لوگوں پر ان کے حساب سے کچھ بھی جواب دہی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور ان لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھتے ہی نہیں، کہ جو قرآن و سنت کی قدر نہیں کرتے اور قرآن و سنت کے خلاف عمل کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ ان کی مجلس میں بیٹھیں گے ہی نہیں، ان کے ساتھ نہ بیٹھیں اٹھیں، نہ ان کے ساتھ اپنا یعنی کوئی ہنسنا بولنا اس طرح کے ان کے معاملات میں شریک ہونا جب ہے ہی نہیں، تو پھر وہ اس سے بری ہو گئے، تو گناہ سے بھی بچ گئے۔ تو پھر ظاہر ہے ان کا حساب الگ ہو گیا، ان کا حساب الگ ہو گیا۔ تو جو گناہ ان لوگوں کو ملے گا مجرموں کو، اس سے متقی لوگ بچ جائیں گے۔ تو دونوں کا حساب الگ الگ ہو گیا، بالکل دونوں کیٹیگری الگ الگ ہو گئی۔ من حسابہم من شیء، کوئی بھی حساب کتاب نہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ولیکن ذکریٰ لعلہم یتقون، لیکن یہ بات ہے، اس کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو علیحدہ رہنے کے باوجود، ان سے بچنے اجتناب کرنے کے باوجود، ان کی مجلسوں میں شرکت نہ کرنے کے باوجود، واعظ و نصیحت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جتنا ممکن ہو سکے ادا کرتے رہنا ہے، کہ شاید وہ بھی کبھی غور و فکر کر کے تائب ہو جائیں، توبہ کر لیں، واپس آ جائیں، قرآن و سنت کی طرف واپس آ جائیں، اور شاید کہ وہ لوگ بھی متقی بن جائیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں ان سے کنارہ کشی کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ وہ کس کام میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس سے بچ جائیں اور دوبارہ اس سے اختیار اس کو نہ کریں، اجتناب کریں، اور پھر اس طرح کی حرکتوں کو اختیار بھی نہ کریں۔ لیکن آج معاملہ کیا ہے؟ آج کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ آج آپ اٹھ کے چلے بھی جائیں نا تو کسی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو مطعون کریں گے۔ آج آپ بہتر ہے کہ آپ اپنے حجرے میں مقید ہو جائیں، جب وقت ملے موقع سے آپ لوگوں کو قرآن و سنت کی باتیں سنا دیں، لیکن اکثر لوگ سننا بھی نہیں چاہتے۔ تو زیادہ بہتر ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے الگ تھلگ رہیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساسیں زیا جاتا رہا۔ اب تو کچھ کہنے کی بات نہیں رہ گئی ہے۔ جس دورے سے ہم سب گزر رہے ہیں، کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ بس اس میں سے سبق اپنے لیے نکالیے قرآن کی آیات سے، اور خود عمل کیجئے اور دوسروں کو بات پہنچا دیجئے۔ دیکھیے اب تو لوگوں کے پاس قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، قرآن کے الفاظ، جبکہ ہم ظاہر ہے اس کا جو عربی متن ہے وہ تو اکثر ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہم میں سے اکثر جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن اب جو اردو میں پڑھنا تھا وہ بھی ہم نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے یہ زندگی آپ کی اور ہماری ہے، مرنے کے بعد کی زندگی بھی ہماری اور آپ کی ہوگی۔ مرنے کے بعد سب کچھ ختم نہیں ہو جانا ہے، زندگی باقی رہے گی، بس حالات بدل جائیں گے، ماحول بدل جائے گا، دنیا بدل جائے گی، لیکن زندگی باقی رہے گی۔ اس کو بھولیے گا نہیں، یہ نہ سمجھیے کہ بس دنیا میں کھیل کود کر لیا بس ختم۔ آپ دنیا ہی میں دیکھ لیں، یہ جوانی بڑھاپے میں بدل جاتی ہے، بڑھاپا موت سے بدل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں صحت بیماری سے بدل جاتی ہے، اور بیماری موت سے بدل جاتی ہے۔ آپ ہزارہ کیسز دیکھ لیں، ہاسپٹل چلے جائیں، وہاں ایک راؤنڈ لگا کر آ جائیں، آپ دیکھ لیں کس کس حالات سے لوگ گزر رہے ہیں۔ بوڑھوں کو دیکھ لیں، وہ بھی کبھی آپ کی طرح جوان، تن و من، صحت مند، وہ بھی پرجمال پرجلال تھے کبھی، لیکن آج آپ دیکھ لیں۔ تو اس لیے ہمیں کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے دین سیکھنا ہے، اپنے لیے اپنی خدمت کرنی ہے، کسی اور کی نہیں۔
قرآن پڑھیں گے اپنی خدمت کریں گے، اپنے ساتھ احسان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، وہ تو غنی ہے۔ اس لیے اٹھیے، ہمت کیجئے، قرآن پڑھیے، قرآن سنیے، قرآن پر یقین رکھیے، قرآن کو آگے پہنچائیے، اور وہ صاحب قرآن، ہادی قرآن پر یقین رکھیے، ان کی سنتوں کو اپنائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہماری کوششوں کو قبول کرے، ہماری مدد فرمائے، ہماری دستگیری کرے، اور ہمارے لیے قرآن پر چلنا، سنت پر چلنا آسان فرمائے۔